السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فرح جنید اور آپ دیکھ رہے ہیں زوم ان۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ قوم کو زندگی دینے کے لیے شہید اپنا خون دیتا ہے، لیکن کیا کبھی قوم نے سوچا کہ اس شہید کا بھی ایک گھر ہے، ایک ماں ہے، ایک بیوی ہے اور بچے بھی ہیں؟ آج میں اپنی قوم کی طرف سے اسی فیملی کو، ایک بہادر فیملی کو خراج عقیدت دینے کے لیے آئی ہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میرا پروگرام بہت پسند آئے گا۔ 13 فروری 2017 ایک آپ لوگوں کے لیے کام سا دن ہوگا، لیکن اس دن ریٹائرڈ کیپٹن مبین، انہوں نے اپنی ڈیوٹی کے دوران، اپنی فرائض کی ادائیگی کے دوران جام شہادت نوش فرمایا۔ آج میں ان کے گھر ہوں، ان کی مسز کے ساتھ ہوں، تو ملتے ہیں آمنہ مبین سے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آمنہ، مجھے لگتا ہے کہ جو شہادت ہوتی ہے، جو شہید ہوتا ہے بندہ، اس کے اندر تو بہت انرجی ہوتی ہے، بہت جذبہ ہوتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کی جو فیملی، اس کی ماں، اس کی بیگم، ان کا بہت بڑا پارٹیسپیشن ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ ہر روز تیار کر کے اس محاذ پہ ان کو بھیجتے ہیں تو اس کے پیچھے بہت انرجی چاہیے ہوتی ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی آرمڈ فورسز، جو بھی آرمڈ فورسز کا حصہ لوگ بنتے ہیں، ان کے لیے مقصد تو ان کے پیچھے شہادت ہی مقصود ہوتی ہے، مگر ڈیفینیٹلی جو فیملی ہوتی ہے وہ فرام ویری فرسٹ ڈے ان کو یہ چیزیں تو رجسٹر ہوتی ہیں، اور وہ اس چیز کے اوپر ان کا مائنڈ میک اپ ہوا ہوتا ہے کہ کسی بھی سچویشن سے گزرنا پڑے گا، مگر شاید یہ رشتے اتنے خوبصورت ہیں کہ انسان کبھی بھی اس ایکسٹریم تک جا نہیں پاتا، اس کی سوچ نہیں جاتی۔ تیار ہم بینگ مسلم، ہم سب تیار ہیں، موت کا ایک وقت مقرر ہے، ایگزیکٹلی، مگر یور 100% رائٹ کہ اس کے لیے بہت اسٹرینتھ کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ایک آپ سمجھے جیسے ایک کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک ٹیم ورک کی ضرورت ہوتی ہے۔ فیملی ورکس ایز اے ٹیم۔ اگر آپ کی وائف سے، آپ کی مدر سے، آپ کے بچوں سے آپ کو وہ انرجی یا وہ سپورٹ نہیں آئے گی تو ڈیفینیٹلی انسان لیک کرے گا اپنی ذمہ داریوں کے۔ جی بالکل بالکل، ڈیفینیٹلی کرے گا۔ تو سلام ہے ایسی ماؤں کو جو ایسے اتنے بہادر بچوں کی تربیت کرتی ہیں، اور میں نے تو اپنی میری ساس، میری خالہ بھی ہیں، بہت ان سے سیکھتی ہوں، بہت ان سے مجھے انرجی ملتی ہے، کیونکہ جو ان کی تکلیف ہے، ان کا غم ہے، بینگ اے مدر اینڈ ہیونگ ہم ایز این اونلی چائلڈ، بیٹی ان کی ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے، مگر بیٹا ایک ہی اور بہت لاڈلا اور بہت خیال رکھنے والا اور بہت محبت کرنے والا بیٹا، تو یہ آسان بات نہیں ہے، یہ بہت مشکل ٹاسک ہے، اور میں بہت ان سے سیکھتی ہوں اپنے بیٹے کی تربیت کے لیے بھی، کہ کیسے ایک اچھا انسان تربیت دے سکے انسان اپنے بچوں کو ویسی۔ تو بالکل ان اچھی ماں کی اچھی تربیت ہے تو انسان کامیاب ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو بھائی نے یہ آرمی پہلے جوائن کی اور پھر لیٹر آن وہ اس کو چھوڑ کر تو آرمی کیوں چھوڑ دیا؟ پکے فوجی، اور ایون بعد مطلب پولیس کے ساتھ ان کو بہت ظاہر ہے لگاؤ تھا تو اس میں گئے، اور مگر اندر سے ان کے فوجی جو تھا وہ اسی طرح سے بہت تکلیف ہوتی تھی ان کو، اور اسپیسیفکلی اس ایرا میں جس ٹائم پہ ان کی شہادت ہوتی ہے، اس سے پیچھے اگر آپ چلے جائیں پچھلے 5-7 سالوں میں، جس طرح سے ٹیررزم کے حوالے سے ہمارے ملک نے کتنی قربانیاں دیں، کتنے ہمارے برائٹ آفیسرز، اتنے ینگ بچے بھی گئے، کیپٹنز اور لیفٹیننٹ، بھائی کے ساتھ بھی کافی لوگ اور کتنے پولیس میں بھی، جی بالکل، ہر اس میں، تو بہت تکلیف میں ہوتے تھے، اور والنٹیرلی ہی یوز ٹو بی دیئر ویر ایور ہی کوڈ گو، اگر ان کی جورسڈکشن نہیں بھی ہے تو اس سے باہر نکل کر ہی آلویز یوز ٹو۔ اس دن بھی وہ ایک ایجیٹیشن جو ہو رہی تھی، اس میں وہ صرف ان کو سپورٹ کرنے کے لیے اور ان کو سمجھانے کے لیے وہ وہاں پہ، ایکچولی وہ روڈ بلاک تھی نا پروٹیسٹرز کی وجہ سے، تو وہ
پروٹیسٹ جو ہو رہا تھا اس کی وجہ سے جو روڈ بلاک تھی تو اس میں خدشہ یہ تھا کہ جب لوگ اکٹھے ہوتے تھے تو ایک وہ ہسٹری بنی ہوئی تھی کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی بلاسٹ ہو جانا ہے. تو اٹ واز بیسیکلی ہز موٹیو واز ٹو جسٹ وہاں سے ڈیفیوز کر دیں لوگوں کو تاکہ کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے. ڈو یو تھنک کہ یہ ان کے لیے پلانٹڈ تھا؟ دیکھیے اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتی کیونکہ وہاں پہ اور بہت سارے تھی ان کو تھریٹس تو بیکاز ان کا کریئر تھرو آؤٹ ہی ایسا رہا. جیسے جب آرمی میں تھے تو ملٹری انٹیلیجنس کا حصہ تھے اپنے پولیس میں آنے سے پہلے کا اگر عرصہ دیکھیں تو 96 کی بات ہے, اور 97 میں پھر ان کا انڈکشن ہو گیا 97 میں انٹو پولیس ڈپارٹمنٹ. تو پھر ان کے اس حوالے سے ان کے ٹاسک ویسے ہی رہے. پھر لاہور میں انہوں نے بہت عرصے CTD جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ان کی اپوائنٹمنٹ رہی, اور اس میں بھی ان کا کام جب آپ ان کی پروفائل دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر جتنے ٹیررزم اٹیکس ڈیورنگ ہز سروس ان لاہور اینڈ دین ان کوئٹہ ہوئے اس ایرا میں 2016 میں ہی واز اپوائنٹڈ ان کوئٹہ فار اے ایئر, اور وہ ان کا اپنا پیرنٹ ٹاؤن بھی تھا کوئٹہ. تو اس زمانے وہاں پہ بہت بلاسٹ ہوئے. تو ہی واز امانگ دوز جو کہ اگر ان کی اپوائنٹمنٹ نہیں بھی ہے, اگر ان کو خبر ملی ہے تو ہی یوز ٹو ٹرائی ہز لیول بیسٹ ٹو بی دیئر امانگ جو پہلے جو جا کے فرسٹ ایڈ اور چیزیں لائن اپ کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں میں ہمیشہ. جی تو وہ جذبہ تو ڈیفینیٹلی ایسا انسان جس کے اندر گروم کیا, اس سے بڑے ہوئے اور اسی کے اندر ہی انہوں نے موو کیا جو بھی کام کیا, اور وہ ان کی ایک ہی آئیڈیالوجی تھی being in the army as well and in the police as well کہ جو وردی ہے اسی نے عزت دینی ہے. ہمارے کون سے پیچھے مطلب وہ بیٹھے ہوئے ہیں سپورٹ کرنے والے یا وہ, تو اسی نے مجھے عزت دینی ہے, اسی نے ہمیں عزت دینی ہے ایز اے فیملی بھی. ہی آلویز یوز ٹو سے دیٹ. تو یہ ایک جذبہ ہی ہوتا ہے انسان کا, اور میں اس جذبے کے آگے آپ پھر چپ کر جاتے ہو, چاہے آپ ایک بیوی ہو اور آپ کو وہ اپریہینشنز, آپ کی وہ انسیکیورٹیز, اور پھر پہلے آپ صرف وائف ہوتے ہو, پھر آپ بچوں کے مدر بھی ہوتے ہو, تو پھر آپ کی انسیکیورٹیز اور طرح سے آ جاتی ہیں آپ کی کہ اب واٹ نیکسٹ. اور پھر ہی واز امنگ دوز کے جو پھر شہداء کی فیملیز کے لیے بہت کرتے تھے, ٹو ہز کیپیسٹی ایفرٹ کرتے تھے. ظاہر اتھارٹی تو ان کے پاس نہیں تھی, بٹ جتنی تھی اس میں وہ بہت کوشش کرتے تھے فیسیلیٹیشن کے حوالے سے. تو پھر جب ان کی شہادت ہوئی تو پھر پولیس ڈپارٹمنٹ نے, آئی مسٹ سے, ہمارا اب تک اس 4 سال کے عرصے میں مجھے نہیں یاد کہ مجھے کبھی یہ سوچنے کی ضرورت پڑی ہو کہ کون سی چیز اب ایسے نہیں ہوگی یا ویسے نہیں. مجھے لگتا ہے کہ مبین ہی وہی اسموتھلی اسی طرح سے ہماری چیزیں لے کے چل رہے ہیں جیسے ان کی زندگی میں. آپ کا گورنمنٹ نے بہت سپورٹ کیا, گورنمنٹ, ہمارا ڈپارٹمنٹ, دے اون اس لائک اینی تھنگ. مطلب آپ یقین کریں کہ رسپیکٹ کا ایلیمنٹ تو شاید ایک لیمین کے لیے بھی اگر آپ بات کریں تو وہ کھڑا ہو جائے گا اٹھ کے. یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے انسان کے لیے. دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کی زندگی کم رکھی ہے تو اس کو آپ ٹال نہیں سکتے اس وقت کو, موت کے وقت کو, وہ تو مجھے بیٹھے ہوئے آ جائے گی. بٹ ایک انسان جو کہ اتنا ڈیووٹیڈ ہو اپنے کریئر کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد بھی اس کو لوگ اسی طرح سے اکنالج کریں, اس کو پیار دیں, اس کی فیملی کو اون کریں, یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے. بے شک بہت اسٹرینتھ ملتی ہے اس سے, بہت زیادہ. اور اللہ کا کرم آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا خاص کرم ہے آپ کے اوپر, جو کہ ڈیفینیٹلی وہ ان کی وجہ سے, ان کی قربانی کی وجہ سے, انہی کی وجہ سے. آج میں یہاں ہوں تو میں بھی انہی کی وجہ سے. ایگزیکٹلی. یہ مجھے بتائیں کہ آپ جو مطلب بیٹا ہے آپ کا ماشاءاللہ وہ کس ایج کا ہے؟ جی ابھی وہ ماشاءاللہ 6 ایئرس کا ہو گیا. He was 2.5 at that time. آپ سوچ سکتی ہیں کہ اس کو بھی کل کو اسی ڈپارٹمنٹ میں لے کے جائیں گی؟ بہت اس کے لیے اسٹرینتھ چاہیے. وہ ابھی سے یہی کہتا ہے, بیکاز وہ بابا کو ان کی جتنی ویڈیوز اور ان کی جتنی مطلب ہم جتنی کوشش کر سکتے ہیں اس کی میموری میں. وہ کیا ایج کیا تھی؟ 2.5 years. 2.5 years. He was very young at that time. اس کو تو بہت عرصے تک فون بجتا تھا تو وہ یہ کہتا تھا کہ بابا کا فون آیا ہے اور بابا کدھر ہیں. مطلب اس وقت وہ چھوٹے چھوٹے ورڈز بولتا تھا. دین ہی اسٹارٹڈ ہز اسکول, اور اب تو ماشاء اللہ ہی از ان کلاس 1 ناؤ. تو اب تو ہی از فلی اویئر. اب اس کو جواب دینے زیادہ مشکل ہوتے ہیں میرے لیے. پہلے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھتا تھا, اور بٹ اب اس کے اسکول کے ایکسپیرینسز, اب اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے. ناؤ ہی آسک می دا کانسیپٹ آف شہید کیا ہوتا ہے اور ڈیڈ کیا ہوتا ہے. ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کیا کیوں کہتے ہیں کہ وہ ڈیڈ ہو گیا,
ہاؤ ڈو وی بری پیپل, وہ اس طرح کے کوشچنز مجھ سے پوچھتا ہے اب. سو اب اس کو اس کی ایج کے اکارڈنگ جواب دینا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے, ٹریننگ ہے. تو مبین بھائی ایک فیملی مین تھے, بہت ہی اچھے انسان تھے, ہر رشتے میں مکمل. غصے کے تیز تھے, مگر 1 منٹ میں جیسے جتنی جلدی آتا تھا اتنی جلدی وہ اتر جاتا تھا, اور پھر وہ کہتے اگلا بھی اتنی جلدی نارمل ہو جائے. بٹ ہی واز ویری ویری لونگ. اور میرے ساتھ ان کے لائک when I was 18 and he was 23 we got married, right? So it's a long time which we spent together. ہم ایک دوسرے کے ساتھ گرو کیے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ بڑے ہوئے, ہم نے کرائسس بھی دیکھے, اپس اینڈ ڈاؤنس. کزنز بھی تھے تو کمپیٹیبلٹی, سیکنڈ کزنس تھے, وی ور ناٹ نون بیفور آر میرج. بٹ پھر ظاہر ہے جب چھوٹی ایج میں آپ کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے ساتھ ہی آپ گرو کرتے ہیں. یس, پھر آپ اس کے ساتھ ہی گرو کرتے ہیں. اور پھر ٹائم نہیں ملا نا کہ آپ کوئی امیچورٹی کی طرف جائیں. آپ میچور ہی ہو رہے تھے, آپ کنڈیشن ہو رہے تھے جیسے حالات تھے. جب میں شادی کے بعد گئی ہوں تو MQM والا ٹائم تھا, اس سے کوآپریشنز MQM کے ہو رہے تھے. اور وی یوز ٹو, مجھے ایئرپورٹ مجھے گاڑی لینے آئی تو میں ڈر گئی دیکھ کے کہ وہ بختر بند گاڑی کے اندر ہم. تو مبین نے کہا دس از آر لائف اسٹائل, دس ہیز ٹو بی لائک دیٹ, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. تو وہ ایسے ہی تھا, اور وہ اسی طرح پھر ساری عمر ہی اسی طرح کا رولر کوسٹر ہی گزری. مگر اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, ویری کنٹینٹڈ لائف. دیکھیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو کنٹینٹمنٹ ملتی ہے اپنے ریلیشن شپ میں, اور میرے الحمدللہ میری جتنی زندگی ان کے ساتھ گزری میں بہت مطمئن ہوں اس پہ ہر لحاظ سے. ہی واز اے گریٹ فادر, لونگ فادر, کیئرنگ ہسبینڈ. اپنی امی کے ساتھ ان کا تعلق آپ ان کی امی سے پوچھیں گے تو اپنی بہن کے ساتھ, مطلب ان کے والد کی اچھے باپ, اچھے بھائی, اچھے ہسبینڈ, بالکل, یعنی ہر ریلیشن میں پرفیکشن تھی. ایگزیکٹلی. تو انہوں نے اپنی زندگی کو بھی پرفیکشن دے دی. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل. شہادت کے بعد کہتے ہیں کہ بندہ مرتا نہیں ہے, تو آپ کو کبھی فیل آئی ہے کہ وہ ابھی ہیں؟ بہت کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسی چیز جو ان کے اس 4 سالوں میں آپ نے بہت زیادہ, بہت. ہم تو ہر وقت دیکھیں بیٹی کو, میری بڑی بیٹی میڈیسن کر رہی ہے, ایگزامس کے دنوں میں جب وہ بہت پیرانوائڈ ہوئی ہوتی ہے, بہت اینکشیس ہوتی ہے, اس کو ضرور آتے ہیں خواب میں ہماری کوئی مطلب. اور عام دنوں میں بھی آئی آلویز سی ہم. ابھی 2-3 دن پہلے, بہت دنوں کے بعد میں نے ان کو خواب میں دیکھا, بٹ ہی واز ان ہز یونیفارم. وہی وہ جو اب تو یونیفارم ہمارا پولیس کا چینج ہو گیا, بٹ جو جس ٹائم پہ ان کی شادی ہوئی اس وقت وہ بلیک شرٹ اور خاکیز ہوتی تھیں, اسی میں, اور وہ یہ بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوئی. اور میں نے دروازہ کھولا تو ہی واز لائک میں تیار ہوں. میں نے کہا آپ تو ہر وقت ہی تیار ہوتے ہیں, دیکھ لو میں بس جا رہا ہوں. اور بس وہ نکل گئے اس کے بعد. سو اسی طرح سے ہم دیکھتے رہتے ہیں. اور پھر ہم الائیو بھی دیکھیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے اپنے اختیار میں ہوتی ہیں کہ آپ نے ان کو بچوں کے ساتھ ان کو آپ نے کیسے وہ کرنا ہے, یہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. سو مجھے سب سے زیادہ یہ چیز تھی کہ میرے بچوں کو یہ ریگریٹ نہ ہو کہ ہمارا باپ ختم ہو گیا اور ہائے یہ کیا ہو گیا. یہ ہائے والی چیز نہیں ہونی چاہیے. آپ ان کو بیچارہ نہیں بنانا چاہیے, نیور. نہ مبین کی کسی, کیونکہ وہ اتنے اسٹرانگ باپ کے بچے ہیں تو ان کے اندر بھی وہ اسٹرینتھ ہونی چاہیے. ایک یہ, اور دوسرا یہ کہ ان کو کبھی بھی ریگریٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کا والد جو ہیں وہ ڈیووٹیڈ تھے اپنی کنٹری کے ساتھ یا اپنی جاب کے ساتھ. اٹ از اے پرائڈ اینڈ اٹ ہیز ٹو بی لائک دیٹ ان دا کڈز ایز ویل, بیکاز دے نیڈ ٹو ٹیک ہز لیگیسی ناؤ, دے نیڈ ٹو ٹیک اوور انشاءاللہ. سو وہ ان میں پازیٹیوٹی with time definitely مشکل ہو جاتا ہے. sometimes you know your kids ask کہ why we ہمارے ساتھ ہی کیوں. تو میں ان کو یہ کہتی ہوں نہیں, ہمارے ساتھ نہیں. اس کی میں سننے والوں کو بھی یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ لوگ جو ایک بڑا انسیڈنٹ ہوتا ہے اس میں اتنے بڑا لاس ہو جاتا ہے اور وہ ایک گھر ختم ہو جاتا ہے, اس گھر کا کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے, اور یہ اس میں کبھی ریئلائز ہی نہیں کرتی. ہمارا جو ایک آج کا جوان ہے وہ نہیں دیکھتا کہ آج وہ اگر کھڑا ہے تو اس کے پیچھے کس کی کتنی قربانی ہے. تو یہ آج کل کی جو جنریشن ہے اس کو یہ ضرور ریئلائز کرنا چاہیے جن لوگوں نے ان کے لیے قربانیاں دی. آج ایک ٹک ٹاکرز اور سیلفیز موڈ والے جو ویڈیوز ہوتی ہیں ان کو لاکھوں میں تعداد میں لوگ دیکھتے ہیں, لیکن کبھی اپنے ہیروز کو نہیں دیکھتے, ان کو پڑھنا نہیں چاہتے, ان کو جاننا نہیں چاہتے کہ ان کی لائف کیسی تھی, انہوں نے کیا قربانی دی, اور ان کے پیچھے رہنے والے جو رہ جانے والے لوگ ہیں وہ کیا قربانی دے رہے ہیں. تو آپ نے بھی ریسنٹلی جوائن کیا
اس کو پنجاب سیف جو یہ اتھارٹی کو جی تو اس کا یہ پروجیکٹ بیسیکلی ہے کیا اور اس میں آپ کیا کر رہی ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ جی میری تو انڈکشن ہوئی تھی ان ہوم ڈپارٹمنٹ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے 3 سال پروبیشن پیریڈ کے اوپر رہنا ہوتا ہے, دین یور جاب گیٹس میچور. سو اس میں یہ تھا کہ مجھے پھر کیونکہ سیف سٹی جو ہے وہ بیسیکلی ویجیلنٹ ڈپارٹمنٹ, اور اس نے بہت رول پلے کیا بعد میں شہادت کے بعد بھی, بیکاز وہ کیمراز ویجیلیٹ کرتے ہیں, اور یہ اسی اتھارٹی کا نام ہے جو کہ وائلیشنز اور ان چیزوں کو دیکھتی ہے. ٹیررزم کے حوالے سے جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو وہ کرتی ہے. اس میں بعد میں انسیڈنٹ ہونے کے بعد تو ضرور ہیلپ ہو جاتی ہے کیمرے سے, مطلب لیکن کیا اس سے پہلے بھی یہ کچھ کر سکتے ہیں؟ کچھ ان کے پاس ایسی سہولت ہے کہ یہ پہلے ہی کچھ جو ہے, اب اگر کسی نے سوسائڈل اٹیک تو آپ روکے نہیں, یو کین ناٹ. ہاں, مگر اگر کوئی پلانٹڈ ہے تو خدا نخواستہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ لوکیٹ ہو سکتی ہے. اور اب جیسے نادرا کا سسٹم بہت ایڈوانسڈ ہو گیا, سو یو کین اف یو فیل اے سسپیشیس پیس اور وہ کیمرا اس کو لوکیٹ کر لیتا ہے تو وہ فوراً اس کا آئی ڈی کارڈ آپ کے پاس آ جائے گا, اور آئی ڈی کارڈ میں اس کی ڈیٹیلز ہوں گی. یو کین گیٹ the suspicious one. اور میری جاب کے حوالے سے میری اپوائنٹمنٹ, بیکاز میرے لیے I was raw of the job concept. I haven't never worked before. تو جو کمپلیٹلی ڈومیسٹک وہ اس میں رہی ہیں. ایگزیکٹلی, مگر اچھی گرومنگ ہو گئی, مبین کے ساتھ ایکسپوجر ملا, پھر ڈیفینیٹلی پولیس ڈپارٹمنٹ میں انٹریکشن آپ سمجھیں کہ ہوتا ہے. بیوی بھی آدھی پولیس والی تو ہو جاتی ہے سم ہاؤ اور دی ادر. اور پھر یہ کہ میں نے اپنی ایجوکیشن پھر ساتھ ساتھ بھی کمپلیٹ کر لی بچوں کے ساتھ. یہ ایک پلس پوائنٹ, بیکاز اس وقت سب یہ پوچھتے تھے کہ یہ کیوں کر رہی ہو, کیونکہ میری تیسری بیٹی جب اسکول جانا شروع ہوئی, دین آئی ڈیڈ مائی گریجویشن اینڈ آفٹر دیٹ آئی ڈیڈ مائی ماسٹرز ان ماس کمیونیکیشن. تو وہ سب یہ پوچھتے تھے کہ آپ یہ کیا ضرورت ہے, تو اس وقت خود سمجھ نہیں آتی تھی. میں اس وقت اس فیز میں تھی. پیرلل پلاننگ ہوتی ہے نا. یس, ناؤ یو کین کیلکولیٹ تھنگز دیٹ ہاؤ آپ کو اللہ تعالیٰ کیسے وہ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے لیے کیسے ڈیسٹینیشن سیٹ کر رہے ہوتے ہیں, یا آپ کو کیسے مولڈ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو کیسے ریفائن کر رہے ہوتے ہیں نہیں جو آنے والی آزمائش کے لیے وہ پہلے سے تیار کر دیتے ہیں. اور پڑھائی تو شاید اتنی میٹر بھی نہ کرتی, کیونکہ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میں نے جاب کرنی. مبین کا ایک تو مائنڈ سیٹ بھی نہیں تھا, لیکن مبین کو میں نے شہداء کی فیملیز کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہوئے دیکھا, اینڈ ہی یوز ٹو, ان کا یہ تھا کہ جو وائف جو سنگل رہ جاتا ہے پیرنٹ, وائف اسپیسیفکلی ہماری سوسائٹی میں, اس کو اسٹرانگ ہونا چاہیے, بیکاز شی نیڈس ٹو فیس سو مینی تھنگز آل الون. تو اگر اس کا ایک سافٹ امیج جائے گا تو ہماری سوسائٹی اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو فار گرانٹیڈ لینے لگ جاتے ہیں لوگ, تو اس میں یہ تھا کہ میں ان کو دیکھتی تھی کہ وہ, اور میں ان کو کہتی, کتنی بار میں نے ان کو کہا بھی کہ اچھا میری تو آپ مطلب مجھے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں کیا ضرورت ہے کیا, تو وائی یو انڈورس کہ وڈوز کو کرنا چاہیے. تو یوز ٹو سے کہ دیکھو انہوں نے ان کے پاس بہت سارے چیلنجز ہیں. یہ اٹ سیلف ایک بڑا اسٹرینتھ گین کرتا ہے انسان جب اس کا ایک انڈیپینڈنٹ اس کے پاس ایک گول ہوتا ہے, صبح اٹھ کے وہ کام پہ جاتا ہے, وہ انگیج ہو جاتا ہے. تو مجھے بھی اسی چیز نے پھر موٹیویٹ کیا, بیکاز شروع میں تو آپ ویسے اتنے شوق میں ہوتے ہو, اتنے تکلیف میں ہوتے ہو, اور آپ اتنے ڈسٹربڈ ہوتے ہو اپنی چیزوں کے ساتھ کہ آپ میں وہ اسٹرینتھ نہیں ہوتی. بٹ زندگی کو مقصد مل جاتا ہے, زندگی کچھ آسان ہو جاتی ہے. مقصد تو دیکھیں نا, وہ تو سب سے بڑی بات تو آپ کے بچے ہی آپ کا مقصد, ان کے اندر پازیٹیوٹی انکلکیٹ کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو شو یور سیلف دیٹ یو آر اسٹرانگ. وہ مشکل ہوتا ہے مگر اللہ کی مدد ہوتی ہے, ہو جاتا ہے, ہو رہا ہے, اللہ کا شکر ہے. تو بچوں میں کس سے زیادہ اٹیچ تھے؟ جو چھوٹا تھا اس سے زیادہ. چھوٹے سے زیادہ اٹیچ جو چھوٹا ہوتا تھا نا, لائک جو بھی چھوٹا, میں کہتی تھی جب میں چھوٹی تھی تو آپ میرے سے زیادہ اٹیچ ہے, تو وہ اس بات پہ کہ نہیں تمہاری تو جگہ ظاہر ہے آبویسلی. الحمدللہ ہمارا بہت ہی خوبصورت ریلیشن شپ تھا ایز این وائف اینڈ ہسبینڈ. وی ور مور آف فرینڈس, اور رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ڈیفینیٹلی ساتھ تھا. مگر مجھے بٹر ہو جاتی تھی کبھی کوئی, وہ تو ہر ریلیشن شپ میں ہو جاتی ہے, مگر کوئی ایسی خدا نخواستہ بٹر بات مجھے کبھی بھی جس سے مجھے تکلیف ہو یا سوچ کر. ہی ہیز آلویز بین ویری کائنڈ ٹو مائی فیملی, ٹو مائی سیلف, ٹو مائی کڈس. میرے پاس سوائے شکر کی اور کوئی چیز ہے ہی نہیں اللہ کے لیے. الحمدللہ ان کی بہت سی خوبصورت یادیں ہیں, اور آپ ان کے ساتھ جو ہے آگے اپنی زندگی کا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں. تو
میں چاہتی ہوں کہ آپ میسج دیں، کیونکہ 8 مارچ ہے اور ویمنس کو بہت سی ایسی خواتین ہیں جو اس ٹائم کسی میزریبل کنڈیشن سے یقیناً گزر رہی ہوں گی، تو میں چاہتی ہوں کہ کوئی ایسا پیغام جس سے آپ انسپریشن بنے. دیکھیں جو مشکل آنی ہوتی ہے جب انسان کے اوپر، تو یا تو آپ اس پہ اپنے نروس چھوڑ کے بیٹھ جائیں اور آپ کہیں کہ یہ مجھ سے نہیں ہو رہا. یہ 100% لوگوں میں سے شاید 60% یہی کرتے ہوں گے. بٹ آپ کو اگر جب آپ دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد اتنے سارے لوگ صرف آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے بچے ہیں، اگر آپ کے اسپاؤس کے ساتھ اس طرح سے کوئی حادثہ ہو گیا، آپ ان کی والدہ ہوں گی، ان کی بہن ہوں گی، ان کی بھی فیملی ہے، تو آپ ایک یو ناٹ آل الون. آپ کے اوپر بہت رسپانسبلٹی آ جاتی ہے ایز این ہیومن بینگ کہ آپ نے کتنے لوگوں کو دیکھنا ہے. ڈیفینیٹلی مشکل ہے، میں اس چیز سے گزری ہوں، مجھے پتہ ہے. لیکن اگر آپ کا اللہ کے اوپر ایمان ہے اور آپ کو اللہ کے اوپر یہ یقین ہے کہ اگر اس نے آپ کے اوپر یہ مشکل ڈالی ہے تو وہی اس میں سے آپ کو نکالے گا اور آپ کو وہ اسٹرینتھ دے گا. تو ڈیفینیٹلی انسان اپنے ایموشنز اور ان چیزوں کے اوپر بالکل اللہ کے اوپر ہی آپ کو ڈپینڈ کرنا چاہیے. تو اللہ خود ہی آسانیاں کرتے ہیں، بہت آسانیاں ہوتی ہیں. اور میں آپ کو خود، کیونکہ میں اس چیز سے گزر رہی ہوں اور گزرتی ہوں، اور ایوری ڈے لائف آئی ایکسپیرینس اے میریکل. میرا ہونا، میرا چلنا پھرنا، میرا نارمل رہنا، مجھے وہ بھی میریکل لگتا ہے. اور وہ اللہ کی مہربانی ہے، وہ اور کسی کی مہربانی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے اتنی مہربانی ڈال دیتے ہیں اگر آپ ان کے اوپر بلیو رکھتے ہیں، ان کے اوپر اعتماد ہوتا ہے، ان کی رحمت کے اوپر، کہ پھر آپ کے لیے مشکل ہوتی ہے لیکن گزر جاتے ہیں آپ اس میں سے. تو بس آپ، یہی میسج ہے میرا کہ اللہ کے اوپر ایمان ہو تو سب چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. جزاک اللہ، بہت شکریہ. نائس میٹنگ آمنہ، آپ سے مل کے بہت ہی اچھا لگا. اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو ویورز ہیں، جو ہمارے ناظرین ہیں، ان کے لیے یہ آج کا میسج جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں، ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ. اللہ حافظ.